بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر ناز کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والا گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو کوئی قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بزرگ ہیں۔ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہر غم کا علاج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم و دائم۔ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر میرا پختہ ایمان ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں انتہائی حساس ہوں۔ اس معاملے میں مجھے کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ شاید بالفرض امکان وغیرہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ ایک ہی بات انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ بس اپنی محبت میں مبتلا کر دے، آمین۔ اے اللہ مجھے طاقت عطا کر، امور میں توکل کی، گفتگو میں صداقت کی، انتقام میں معافی کی، لباس میں پاکیزگی کی، تکبر سے دوری کی، غصے سے پرہیز کی، غیبت سے اجتناب کی اور سب سے خوش اخلاقی کی، آمین یا رب العالمین۔ یا رب کریم، میں اپنے گناہوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ زندگی کو کتاب مت بنائیے، وہ لوگ آپ کو پھینک دیں گے جنہیں پڑھنا نہیں آتا۔ اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہگار ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ ہو۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ یا رب کریم، ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کا باغی نہ بن، اپنے گناہ اور اپنی غلطی کا اقرار کر، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مانگنے والے کو دیتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں کے تم حقدار نہیں ہو جو تمہارے پاس ہیں۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔
ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ اور وہ منہ سے بد دعا دے، وہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک کے سامنے روئے گا تو پھر وہ آپ کو بہت ہی بڑا مہنگا پڑے گا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائے، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑے سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ کٹ لگا دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ آئیے سچے دل سے رب رحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ اچھی یاد، ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں، سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کو آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ خلقت خدا کی تکلیف دور کر کے خود تکلیف اٹھا لینا ہی حقیقی سخاوت ہے۔ اللہ جب کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے۔ پریشان ہوں، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سب کچھ تمہارا کر دے گا۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ آمین۔ تیری کریمی نہیں اے اللہ، تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ نام اللہ سکون ہی سکون۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔
اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ بدقسمت انسان وہ ہے جو نہ استاد ہے نہ شاگرد۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑ دیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ مشکل کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتے ہیں نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری گھڑی سے، آنے والے وقتوں کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور بیماریوں سے ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی ایک اذیت ہے کہ مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ خاموشی کی زبان سب سے مضبوط زبان ہے، اس کی طاقت صرف ذہین اور ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ بعض اوقات جو بات خاموشی کہہ دیتی ہے وہ اچھے سے اچھے الفاظ بھی نہیں کہہ پاتے۔ اس ماڈرن دور کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق محسوس نہیں کرتے۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا سیکھو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش کرتے اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ تیرے پلٹنے کے منتظر لوگ زندگی بھر شجر کی صورت جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ خاموشی کی زبان سب سے مضبوط زبان ہے، اس کی طاقت صرف ذہین اور ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ بعض اوقات جو بات خاموشی کہہ دیتی ہے وہ اچھے سے اچھے الفاظ بھی نہیں کہہ پاتے۔
زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کا شہد۔ الفاظ صرف چپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔